انسانی حقوق کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کی پاکستان کے لیے کنٹری رپورٹ میں زبردستی تبدیلی مذہب اور زبردستی کی شادیوں کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ پاکستان میں زبردستی شادیوں کو روکنے کے لیے قوانین تو موجود ہیں، لیکن ایسے کیسز اکثر عدالتوں تک نہیں پہنچ پاتے، اور اگر عدالتوں تک چلے بھی جاتے ہیں تو اکثر ان میں سزائیں نہیں ہوتی۔ کیا مسائل ہیں جن سے پاکستانی معاشرے کو نمٹنا پڑتا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے سینٹر فار سوشل جسٹس سے پیٹر جیکب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے۔ پیٹر، کیوں مشکل ہے اس جبری تبدیلی مذہب اور شادیوں کو روکنا؟ قانون نہیں ہے یا عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ حکومت پاکستان نے 2017 میں تعزیرات پاکستان میں 2 جرائم کا اضافہ کیا، 2 آفینسز، جس میں جبری نکاح یعنی 16 سال، جہاں پہ پروونشل لیجسلیشن ہے، سندھ میں 18 ہے، پنجاب میں 16 ہے، لیکن جو بھی جہاں پہ بھی قانون جو ہے وہ مقرر کرتا ہے حد، اس کو جرم قرار دیا گیا سیکشن 498A اور 498B میں۔ 498B خاص طور پر غیر مسلم بچیوں سے زبردستی نکاح سے متعلق تھی، اور جس کی بڑی ہیوی پینلٹی 5 سال سے 10 سال کی سزا اور 5 سال سے 10 لاکھ کا جرمانہ یہ مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور جیسے آپ ذکر کر چکے ہیں یہاں پر کہ خاص طور پر جبری تبدیلی مذہب سے متعلق ایک بل جو ہے وہ تیار بھی کیا گیا، لیکن وہ اس کو قانون نہیں بننے دیا گیا۔ لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بادی نظر میں تو کچھ قوانین ہیں جو زبردستی نکاح، اغوا وغیرہ کے جرائم ان کے اوپر گرفت رکھتے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ بچیاں مذہبی اقلیت سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان کا جو ہے وہ کوئی بھی میکانزم، قانونی سوشل پروٹیکشنز کے جو سیفٹی نیٹ ہیں، وہ ان کے کام میں نہیں آتے۔ یہ جو بچیاں آپ نے دکھائی ہیں وہ چند ہیں، اور وہ کچھ ہیں جن میں عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے۔ تو پیٹر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمل درآمد آپ نے کہا کہ نہیں ہوتا، قانون موجود ہیں، عمل درآمد نہ ہونے کی ریزنز اگر آپ ہائی لائٹ کر سکیں کچھ تو؟ خاص طور پر یہ کہ ہماری جو انتظامی مشینری ہے اور نظام انصاف ہے، اس کے اندر اس بات کو سمجھا نہیں جا رہا کہ کسی کم سن بچی، اور وہ مذہبی اقلیت سے جب تعلق رکھتی ہے، تو اس کے اوپر اس کی رائے کو متاثر کرنا اور اس کی رائے کو مینیپولیٹ کر لینا کتنا آسان ہے، ایک۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ جرائم پیشہ کارٹل بنے ہوئے ہیں، اور وہ خاص طور پر یہ دربار وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پہ وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے اس پر خاص کیمپیننگ کرتے ہیں کہ جناب یہ جیسے کہ یہ ہونا ہی چاہیے، اور یہ جو ہے کیونکہ اکثریت مذہب سب سے اچھا ہے، لہٰذا مذہبی اقلیت سے اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ پیٹر، کئی حکومتیں ہم نے دیکھا آگے چلی گئیں، لیکن یہ مسئلہ ابھی تک اپنی جگہ موجود ہے۔ چیلنجز ہیں اس حوالے سے، اور اگر جو قانون موجود ہیں ان کو مزید مؤثر کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جن پہ عمل درآمد بھی ہو سکے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ خاص طور پر سرکاری سطح پہ اس بات کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ناانصافی ہے، اور جب وہ مکمل طور پر پارلیمان کی سطح پر یہ بات تسلیم کر لی جائے گی تو اس کے اوپر عمل درآمد میں چاہے وہ سوشل سیفٹی نیٹ ہیں، چاہے وہ لیگل سیفٹی نیٹ ہیں، وہاں پہ آسان ہو جائے گا۔ حکومت تو یہ دیکھیے نا کہ اب ہمارے پاس جو نتائج آئے ہیں افراد شماری کے، سینسس کے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی 4-5 لاکھ آبادی جو ہے وہ مذہبی اقلیتوں کی کم ہو گئی ہے، جو پروجیکٹڈ پاپولیشن تھی اس سے یہ کم ہوئی ہے۔ تو یہ اس میں کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوئی ہوگی، ہجرت ہوئی ہے، انڈر کاؤنٹنگ ہوئی ہے، یا تبدیلی مذہب ہوئی ہے۔ تو اس مسئلے کو اکنالج کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ظلم زیادتی، ناانصافی جو مذہبی اقلیتوں سے بالعموم روزمرہ کی بنیادوں پر ہو سکتی ہے، اس کا معاشرے کو ادراک کرنا بہت ضروری ہے، پھر یہ رک پائے گا۔ بہت شکریہ پیٹر جیکب ہم سے بات کرنے کا، اور اس حوالے سے جو سچویشن تھی پاکستان میں ہمیں اس پہ بریف